عن ابی ذر جندب بن جنادہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و ابی ابو عبد الرحمن بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی روایت کرتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ یہ حدیث دو اصحاب سے یہ مروی ہے، ایک حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق حیث ما کنت، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں، حیث ما کنت، جہاں پر بھی تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتبع، اور پیچھے لگا دے، پیچھے لگا دے، السیئات کہ برائی کے، نیکی کو، تمحوہا، تو اس یہ نیکی کو مٹا دے۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا مطلب نیکی کرنے کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً ہی کوئی نیکی کا کام کر لیں، نیکی شروع کر لیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ نیکی جو آپ نے گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو ختم کر دے گی، اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تیسری وصیت رسول اللہ نے ارشاد فرمائی وخالق الناس، اور پیش آؤ لوگوں سے بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور یہ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبہ ترمذی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی ہے، فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا جی، اگلی اس باب کی تیسری حدیث، اور تو میرے پاس 62 نمبر حدیث، اور یہ بہت ہی کمال کی حدیث ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، اور اس کے اندر یہ ساری کی ساری غیر اللہ سے مدد، وہ بھی یعنی کہ اس کا عقیدہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات اگر انسان کے مخالف ہو جائیں تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ سارے کے سارے عقائد اس حدیث سے کلیئر ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی ہی مشہور حدیث آپ نے سنی بھی ہوئی ہے، یہ میں نے خطبہ جمعہ میں بیان بھی کی جی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے کنت خلف النبی، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری کے، یومن، ایک دن، کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تجھے چند کلمے سکھانے لگا ہوں، اعلمک، میں تجھے سکھانے لگا ہوں، کلمات، چند کلمے۔ ہاں جی، پہلی نصیحت اور پہلا کلمہ، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی حفاظت کی کیا لوڑ ہے جی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، دین اسلام کی تو حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ آگے احفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اور احکامات کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا، تجاہک، اپنے بالکل سامنے۔ بالکل سامنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ اپنی آنکھ دیکھے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور میری مدد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کام کو بڑھیا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہیں کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے جی، یہ آگے جو حدیث کے الفاظ اور نصیحت ہے نا رسول اللہ کی، یہ مشرکین کی موت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے، فاسأل اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، ٹھیک ہے، یعنی کسی مردے سے، کسی بابے سے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے یہ سوال نہیں کرنا، وہاں سے مانگنا نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں غیب کے لیے پکارنا ہے، غیب کے لیے مدد کے لیے سوال کرنا ہے تو فاسأل اللہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی اگر کوئی انسان زندہ ہو، سامنے موجود ہو، تو اس سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، وہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ بات ہو رہی ہے غیب میں پکارنے کی، سألتا، جب بھی تو فاسأل اللہ، تو سوال اپنا اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے اگلی نصیحت، اور وہ بھی کبیت، اذا استعنت، اور جب بھی تو مدد طلب کرے، مدد فاستعن باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد، یا اللہ مدد کہو، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جن کے نام لوگوں نے
یا رسول اللہ، یا علی مدد، مولانا مدد. تو ہمارے امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ہمارے محبوب فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تو نے مدد مانگنی ہے نا تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، اور یا اللہ مدد کے علاوہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں، یہ ساری کے ساتھ شرک فاضل کو کھلم کھلی مخبر یہ نعرے بنا. ٹھیک ہو گیا. اگلی نصیحت، علم اور جان بے شک امت یعنی کہ ساری دنیا لمعت اگر جائے اعلی بات پر ان ينفعوک بشیء، کی چیز کا تجھے نفع دے، کہ وہ نفع دے تجھ کو، بشیء کسی چیز، تو ينفعوک وہ تجھے نفع دے سکتی، الا بشیء مگر اسی قد اللہ لک، تعالیٰ نے تیرے تقدیر میں یہ لکھ دی تھی. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اگر ساری کی دنیا جمع ہو جائے تجھے نفع، تو وہ نفع صرف اسی چیز کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی، ان اجتماع، اور اگر جمع ہو جائیں، اعلیٰ اس بات ضرور کا کہ وہ تجھے نقصائے، بشیء کچھ بھی تجھے نقصان پہنچانے پر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے، لم یضروا نہیں نقصان پہنچا سکتی، الا مگر بشیء اس چیز ہی کا قد کتب اللہ علیک جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، صرف وہی نقصان تمہیں آ کر وہی کر رہے گی، باقی ساری کی دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں تھی. اس قدر جی رسول اللہ کی یہ بہترین نصیحتیں ہیں. کتنے سارے عقائد کر دیے ایک حدیث. آگے جی، رفعت الاقلام، کلمے اٹھا لی گئی، وجفت الصحف اور صحیفے، رواہ الترمذی، حدیث ترمذی رحمہ کی. رفعت الاقلام اٹھا لی گئی اور صحائف جو ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تمہیں کسی چیز کا نفع وہ لکھ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی نشانیاں آزمائشیں لکھی تھی وہ بھی لکھ دی گئی. اب تقدیر کو وہ ٹال نہیں سکتا، کیا فائدہ وہی تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہوا تھا تو وہی فائدہ دے سکتا ہے. اور کسی کا نقصان کرنا یا کسی کا ہمارے نقصان کے لیے کھڑا ہو جانا ہرگز نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں نقصان نہیں لکھا ہوا. ٹھیک. اچھا، آیت غیر ترمذی، اور یہ تو پڑھی نا جدی کی حدیث، اور اب ایک دوسری سند سے یہ حدیث بیان فرما کہ ایک ترمذی کے علاوہ جو روایت ہے نا اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں الفاظ ہیں احفظ اللہ تجدہ امامک، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی تو حفاظت کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تو تجدہ امامک، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ ہونا ایسی ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. اچھا جی، آگے تعرف الی اللہ، تعرف میں نے پہچان کر، جان لے، پہچان کر، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی، پھر رخا خوشحالی میں، تو یعرف کا تو اللہ پہچانے گا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، پھر بدحالی میں اور خوشک، یعنی خوشحالی میں تم اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جب قحط سالی آئے گی، جب پریشانی آئے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. ٹھیک جی. آگے وَعَلَمْ، اور یہ یعنی کہ وہی رسول اللہ کی نصیحتیں چل رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو. پہلی روایت ہم نے جامع ترمذی کی پڑھی تھی، اب ترمذی کے علاوہ کسی اور کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں. اچھا جی، وَعَلَمْ، اور جان لو، أَنَّمَا أَخْطَأَكَ، کہ بے شک وہ چیز جو تجھے نہ مل سکی، جسے گم ہو گئی، جو تجھے چیز نہ مل سکی، لم یکن لیصیبک، تو وہ ہرگز تیرے نصیب میں نہیں تھی. انسان زندگی میں سوچتا ہے یار مجھے فلانی چاہیے تھی، اور انسان نے کوشش بھی کی ہوتی ہے، یار فلانی چیز کے لیے تو میں نے بڑی کوشش، میں نے سارا کچھ کیا تھا. تو جیسے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جو ہے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے، وہاں پر جا کر انٹرویو دیا، دعائیں کی، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ حجر اسود کا میں نے بوسہ لیا نا، اس وقت میری زبان سے یہی دعا نکلا میرا مدینہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جائے. اتنی کوشش کی تو لیکن کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں میرے لیے لکھی نہیں تھی، میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی. تو یہ ہے وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک جو تجھے چیز نہ مل سکی، تو لم یکن لیصیبک، وہ تیرے نصیب میں تیری تقدیر میں نہیں لکھی تھی. تو لہٰذا جب ہماری تقدیر میں نہیں لکھی تھی تو اس کے اوپر کوئی پریشان ہونا، کوئی غم ہونا، کوئی وانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ملی تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہ آتی ہیں. اچھا جی، وما اصابک، اور جو چیز تمہیں مل گئی،
جو چیز تمہیں ملی ہے لم یکن لیخطئک، تو وہ چیز تم سے چھین بھی نہیں سکتی تھی، تم سے دور بھی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملی ہوئی ہے اس زندگی کے اندر، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ہمیں زندگی کے اندر ملی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہمیں ملی ہے. اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو چیز ہم سے دور نہیں ہو سکتی تھی، وہ چیز ہمیں مل کے رہی ہے. وَاعْلَمْ، اور آگے رسول اللہ نے فرمایا جان لو کہ ان النصر مع الصبر، کہ بے شک مدد و صبر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تب آئے گی جب آپ صبر کرنے والے ہوں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو کہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو شامل حال ہوتی ہے، لیکن جو مدد صبر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کو نہیں حاصل ہوتی. وَأَنَّ الْفَرَجَ، اور بے شک خوشحالی، مع الکرب، وہ غم کے ساتھ ہے. یہ بڑی یعنی کہ ایک اصول بھی ہے اور بڑی ہی عمدہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت کی ہے کہ خوشحالی جو ہے نا، خوشحالی وہ غموں کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ ہی آتی ہے. جس بندے نے جو بندہ بھوکا نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا پتا کہ بھوکے کا درد کیا ہوتا ہے. جس بندے نے سردی کو نہ دیکھا، اس کو کیا پتا کہ جو اس وقت سردی کے اندر بیچاروں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں، ان کی درد، ان کا تکلیف کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بندہ پیاسا نہیں رہا، اس کو ٹھنڈے پانی کا اور میٹھے پانی کا کیا مزہ، اس کو کیا شربت پینے کا کیا مزہ آئے گا. اس لیے غم جس کو پہنچے ہیں نا، جس کی زندگی دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزری ہے، تو خوشحالی کا مزہ بھی اسی کو آئے گا، خوشحالی کے چس بھی اسی کو آئے گی. آخری نصیحت جی، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تو قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی. یعنی آج جو کوئی تنگی میں ہے نا، کل کو وہ لازماً وہ خوشحالی میں اور آسانی میں ہوگا. آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کبھی نہ کبھی وہ تنگی میں ضرور تھی، لیکن آج جو خوشحالہ میں نظر آ رہا ہے نا، مال و دولت، پیسے، گاڑیاں، بینک، بنگلے، وہ ایک وقت تھا کہ وہ بھی تنگ حال تھا. جتنے بھی مال والے آپ دیکھیں گے نا، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار ایک وقت تھا ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم بڑے مشکل حالات سے جوان ہوئے، لیکن آج دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے. تو ان مع العسر یسرا، تنگی ہے تو سمجھ لیں کہ اب یہ تنگی آئی نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی اور آسانی بھی آئے. اللہ جی. آگے الرابع، چوتھی حدیث، ٹوٹل 63ویں حدیث. عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک خادم رسول، جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے. وہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، انکم، کہ بے شک تم لوگ، اعمال کرتے ہو یا بہت کم تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، فی انکم میں منش بھی، یعنی کہ دو کرتے ہو نا، آج تو گناہ کرے ہو. یا یہ جی رسول اللہ کے وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور ہی ہے کہ انس بن مالک کو اور اپنے شریک مارے، تم عمل کرتے ہو نا، اور وہ تمہاری آنکھوں میں کی بات زیادہ حقیر ہیں اور بعض تم ان کو سمجھتے ہو. نعدها، تو ہم انہی اعمال کو شمار کیا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، من الموبقات، ہلاکت والی چیزوں میں سے. یعنی جن چیزوں کو، جن گناہوں کو نا تم بڑا معمولی سا سمجھتے ہو نا، ہم ان گناہوں کو رسول اللہ کی زمانہ مبارک ان کو بہت بڑی ہلاکت والی چیزیں سمجھا کرتے تھے. تو دیکھ لیں جی آج ہمارا معاشرہ کہاں پر پہنچ گیا. یہ حضرت انس خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. ان کو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ تم تو ان چیزوں کو بڑا حقیر جانتے ہو. شارحین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے. انہوں نے اعمال میں سے ایک عمل تو یہ تھا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، اپنی شلوار ٹخنے ننگے نہ کرنا، ٹخنے ڈانپ کر رکھنا. اب یہ اس دور میں لوگ اس کو بڑا معمولی سے سمجھتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں یہ اس گناہ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میں اسی بھابی نہیں تو لہٰذا شلوار ہی اتنے نہیں کرنی. بلکہ میں نے ایک دوستی تھے تو ان کو کہا کہ یار یہ شلوار نہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس کا بہت سخت گناہ ہے. آگے تو شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کی بجائے کہتا ہے جی ابھی وہ بھی نہیں ہوتے.
یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ وہابی اہل حدیث نہیں ہیں تو کہے گا جی ایسی شلوار نہیں اونچی کرنی، حالانکہ یہ کسی وہابی کا لیے اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس کے اوپر آپ علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں کہ جو بندہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان عملوں کو، ان گناہ رسول اللہ کے زمانے میں بہت بڑا اور ہلاکت والی چیز شمار ہے، لیکن تو آج انہیں کوئی پرواہ نہیں کر دے۔ اچھا جی آخری حدیث، اس کے بعد ہم ملٹ ہو گئے آخری حدیث، 5ویں اس باب کی حدیث اور ٹوٹل ہمارے 64ویں حدیث۔ ان ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، امت کے سب سے بڑے محدث۔ ان النبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی یغار بہت زیادہ غیرت والا ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ حمیت والا ہے، وغیرت اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اللہ تعالیٰ کی حمیت، ان یأتی المرء، یہ کہ انسان وہ کام کرے، ان یأتی میں نے کرے، مرء میں نے انسان، کہ انسان وہ کام کرے ما حرم اللہ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر حرام قرار دیے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر حرام قرار دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ان چیزوں کو بچنا ہے، ان کاموں کو جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھر حمیت اور غیرت وہ جاگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی غصہ وہ سامنے آتا ہے۔ تو آگے غیرت کا معنی بیان کیا ہے، والغیرت، اور غیرت بفتح الغین، غین کے فتح کے فتح، یعنی والغیرت، غین کے اوپر زبر ہے، واصلها، اور اس کی اصل الانفت، آنافاتو میں نے حمیت، حمیت کسی کے، یعنی کہ کسی کے اندر قبائلی حمیت ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے قبیلے والے بندوں کو کہا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا فلانے کا، یعنی کہ کسی نہ کسی انسان کے اندر کوئی حمیت، اللہ تعالیٰ کے اندر حمیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جن چیزوں نے حرام قرار دیا ہے، انسان اگر وہی کام کرتا پھر حمیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی حمیت پھر جاگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پھر ناراضگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر محفوظ اللہ تعالیٰ حرام قرار دی ہو۔